بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے مغلیہ سلطنت کے بارے میں۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک بڑی اور مسلم سلطنت تھی۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے دور میں تقریباً پورے برصغیر میں حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر ان کی حکومت تھی۔ سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین محمد بابر تھا، جو تیموری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ہندوستان سے پہلے ظہیر الدین محمد بابر کابل کا حکمران تھا۔ 1526 کو سلطنت دلی کے بادشاہ ابراہیم لودھی کے خلاف پانی پت جنگ میں بابر نے اپنے فوج سے 10 گنا طاقتور فوج سے جنگ لڑی اور ان پر غالب ہو گیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے، جو توپوں کی آواز سن کر بگڑے اور اپنی ہی فوجیوں کو رون گئے۔ یوں ایک نئی سلطنت قائم ہو گئی، جو موجودہ اور گزشتہ زمانے میں مغلیہ سلطنت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لیکن اس جنگ میں دلی اور آگرہ کو فتح کیا گیا تھا۔ چند ماہ بعد بابر کے بڑے بیٹے ہمایوں نے ابراہیم لودھی کی تمام سلطنت کو فاتح کر لیا۔ مغلیہ سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، لیکن جلال الدین محمد اکبر نے اپنے دور میں ایک نیا مذہب دین الہی رائج کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں پر اس کا اثر نہ پڑا اور جلد ہی ختم ہو گیا۔ دین الہی مذہب کا مقصد یہ تھا کہ تمام مذہب والوں کو اکٹھا کرنا اور ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ اکبر کے مطابق دین اسلام، ہندو مت، مسیحیت، سکھ اور زرتشتیت مذاہب کے عمدہ اور خالص اصولوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا دینی تصور قائم کرنا تھا، تاکہ رعایاؤں میں نااتفاقیاں دور ہوں اور بھائی چارگی قائم ہو۔ اکبر دیگر مذاہب کے ساتھ خوش برتاؤ کرنے اور قدر کرنے کے مقصد رکھتا تھا۔ دین الہی مذہب کے فروغ کے لیے اکبر نے فتح پور سکری شہر میں ایک عمارت کی تعمیر کروائی، جس کا نام عبادت خانہ رکھا گیا۔ اس عبادت خانہ میں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوتے اور مذہبی فلسفہ پر بحث و مباحثہ کرتے۔ اس بحث و مباحثہ کے نتائج کے بعد اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ حق کسی مذہب کا ورثہ نہیں، بلکہ ہر مذہب میں حق اور سچائی پائی جاتی ہے۔ لیکن اکبر کی انتھک محنت کے باوجود اکبر کا ایجاد کردہ مذہب رائج نہ ہو سکا۔ باقی تمام شہنشاہوں کے دور میں سرکاری مذہب اسلام ہی رہا اور مغل بادشاہ اسلام کے بہت پابند تھے۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر کو اسلام کی پابندی کے حوالے سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ باقی تمام شہنشاہ بھی اسلام کی بڑی پابندی کرتے تھے، لیکن اورنگزیب عالمگیر کو اسلام کی پابندی کے حوالے سے بڑی اہمیت حاصل تھی، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اسلامی قوانین رائج کیے، بلکہ اسلامی حکومت کو برصغیر کے کونے کونے میں پھیلانے کی کوشش کی۔ مغلیہ سلطنت کی قومی زبان فارسی تھی، چونکہ بابر مغلیہ سلطنت کا بانی تھا، اس کی مادری زبان بھی فارسی تھی، اسی لیے مغلیہ سلطنت کی زبان جو ہے فارسی تھی، لیکن اس کو کچھ عرصہ تک دفتری زبان اور رسمی زبان کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لیکن جب اردو وجود میں آئی تو اردو دفتری زبان بنی۔ اس سے قبل فارسی سرکاری کام کاج کے لیے استعمال کرتے تھے، جبکہ اردو مغلیہ سلطنت کے دور میں عوام کی زبان تھی۔ مغلوں میں بڑی خامی یہ تھی کہ ان میں جانشینی کا کوئی قانون نہ تھا۔ ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی۔ جو شہزادہ اپنے حریفوں کو شکست دیتا اور فاتح ہوتا، وہ تخت مغلیہ کا بادشاہ بن جاتا۔ جیسے کہ بابر کو اپنے ماموں اور چچا سے لڑنا پڑا اور اس کا بھائی جہانگیر مرزا بھی اس کے لیے سردرد بن گیا۔ بابر کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا۔ اسے اپنے بھائیوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے ہر محاذ پر اس سے دشمنی کی۔ ہمایوں کو افغان سرداروں کی مخالفت سے نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک طرف اس کے ساتھ بھائی دشمنی کر رہے تھے تو دوسری طرف افغان کے سرداروں نے اسے پریشان کیا ہوا تھا۔ افغان کے سردار شیرخان سوری نے ہمایوں کو شکست دے کر دلی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ہمایوں دلی چھوڑ کر لاہور پہنچا ہی تھا کہ افغان فوج نے اسے وہاں سے بھی نکال دیا۔ ہمایوں شکست کھا کر ملتان پہنچا تو وہاں کامران مرزا نے ملتان میں قیام کے دوران اس کی پناہ گاہ کو توپ سے اڑانے کی کوشش کی، مگر ہمایوں محفوظ رہا۔ بالآخر وہ سندھ کے راستے ایران جا کر پناہ گزین ہوا۔ 15 سال بعد 1555 کو اسے ایک بار پھر مغل سلطنت حاصل ہوئی، مگر 1 سال سے کم عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد اکبر بادشاہ بنا۔ اکبر کی کسی نے مخالفت نہیں کی، صرف اس کا ستیلا بھائی مرزا عبدالحکیم سازشی امراء کے بھڑکانے پر فوج لے کر لاہور پہنچا اور حملہ آور ہوا، لیکن اکبر کی فوج نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا اور اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اس کے بیٹے خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ جہانگیر نے باغی فوج کو شکست دے کر سرعام پھانسی دی
اور شہزادہ خسرو کو اندھا کر دیا اور اس کی تمام عمر قید میں گزری۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ جہاں کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کی مخالفت اس کے بھائی شہزادہ شہریار اور شہزادہ داور بخش نے کی، مگر شاہ جہاں کے وفاداروں نے انہیں شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ شہزادہ شہریار کو اندھا کر دیا اور شہزادہ داور بخش مارا گیا۔ 1658 میں شاہ جہاں کی زندگی میں اس کے بیٹوں کے درمیان تخت کے حصولوں سے خونریز جنگیں ہوئیں، جس میں اورنگزیب کو فتح ہوئی، جبکہ تمام شہزادے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو لال قلعے میں نظر بند کر دیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1707 میں شاہ جہاں کے انتقال کے بعد ایک بار پھر جانشینی کی جنگیں چھڑ گئی، جس میں شہزادہ اعظم معظم اور کامبخش نے حصہ لیا۔ شہزادہ معظم کامیاب رہا اور دوسرے شہزادے جنگوں میں مارے گئے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد 10 سال بعد کے عرصے میں 7 خونریز جنگیں ہوئیں، جس میں مغل حکومت کو بڑا نقصان ہوا۔ لاتعداد جرنیل، سپاہی اور جنگی فنون کے ماہر مارے گئے، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی۔ مغل حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بہت سے صوبے دار باغی ہو گئے، انہوں نے مرکزی اطاعت سے انکار کر دیا۔ بنگال کے صوبے دار علی وردی خان نے بنگال کا حکمران ہونے کا اعلان کر دیا۔ مرکزی حکومت میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کو سزا دی جاتی، اس نے بغاوت کر کے خود کو وہاں کا حکمران قرار دے دیا۔ مرکز نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ پنجاب میں سکھ اور درانی حکومت کر رہے تھے۔ روہیل کھنڈ کی ریاست روہیلیہ سرداروں کے ماتحت تھی۔ بعض علاقوں میں مراٹھے چھائے ہوئے تھے۔ سلطنت مغلیہ سمٹ کر دلی کے گرد و نواح تک رہ گئی۔ کوئی ایسا حکمران نہ تھا جو ان باغیوں کے مقابلہ کرتا اور ان علاقوں کو دوبارہ مرکز کا حصہ بناتا۔ انشاءاللہ ہم آگے آپ کو مغلوں کی فل ہسٹری بتائیں گے۔ اس مغلی سلطنت میں تقریباً 19 بادشاہ تھے۔ ہم کوشش کریں گے ان تمام 19 کے 19 بادشاہوں میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہر ایک بادشاہ پہ بنائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔